خیر میں 5 لوگ ہیں، میں سکندر، میرا بھائی سمیر، بھائی کی بیوی صبا، میری بہن سمرین اور میری ماں نائلہ۔ میں عمر 22 سال، سمیر عمر 24 سال، صبا سمیر کی وائف عمر 22 سال، فگر 38 19 36، سمرین سسٹر عمر 19 سال، فگر 34 28 36، نائلہ ماں عمر 41 سال، فگر 40 32 36۔ تو یہ ہے میری فیملی کا تعارف۔ ہم لاہور کے علاقہ ماڈل ٹاؤن میں رہتے ہیں۔ گھر میں صرف 4 لوگ ہی ہوتے ہیں، میں، بھائی، چھوٹی بہن، اور بھائی کو 1 سال ہو گیا ہے، وہ انگلینڈ میں جاب کر رہا ہے۔ اس کی شادی صبا بھابھی سے 2 سال پہلے ہوئی تھی۔ صبا سمرین کی فرینڈ تھی۔ شادی سے پہلے سمرین یونیورسٹی میں اسٹڈی کرتی تھی۔ ویسے تو وہ یونیورسٹی وین میں جاتی تھی، کبھی کبھی میں بھی چلا جاتا تھا چھوڑنے۔ گھر میں ٹوٹل 4 رومز ہیں، ایک نیچے والے پورشن میں اور 3 اوپر والے پورشن میں۔ نیچے والے پورشن میں صرف ماں ہی رہتی ہیں، میں، سمرین اور بھائی تینوں کا روم اوپر ہے۔ ماں تو بس اپنے کام سے کام رکھتی ہیں، دن میں 1 چکر تو مارکیٹ کا ضرور لگاتی ہیں۔ سمرین ابھی بھی تقریباً 3 سے 4 بجے تک واپس آتی ہے، اور میری موبائل شاپ ہے حفیظ سینٹر میں۔ میں تقریباً 11 بجے یا 12 بجے گھر سے جاتا ہوں، اور بھابھی بس کاموں میں ہی پڑی رہتے ہیں۔ یہ سب ایک دن اچانک ہی سٹارٹ ہوا۔ اس واقعے سے پہلے میرے مائنڈ میں اپنی فیملی کے بارے میں ایسے ویسے کوئی خیال نہیں تھا۔ وہ دن سنڈے تھا، امی اور سمرین شاید خالہ کی طرف گئے تھے۔ تقریباً دوپہر کو 1 بجے اٹھا اور نیچے گیا تو صرف بھابھی ہی کچن میں تھی۔ ماں کا پوچھا تو وہ بولی ماں اور سمرین خالہ کی طرف گئے ہیں۔ میں نے کہا اوکے، میں مارکیٹ سے ہو کر آتا ہوں، آپ میرے واش روم سے کپڑے لے آنا دھونے کے لیے، اور کہہ کے باہر نکل گیا۔ باہر جا کر مجھے یاد آیا موبائل تو اوپر ہی رہ گیا ہے، گیٹ ابھی تک کھلا ہی تھا۔ واپس جب اندر گیا تو بھابھی ابھی بھی کچن میں ہی تھی، اسے میرے واپس آنے کا پتہ نہیں چلا۔ میں اوپر اپنے روم میں گیا تو سوچا پہلے نہا لوں، کہیں لائٹ ہی نہ چلی جائے۔ میں باتھ روم میں گھس گیا اور یہ جلدی میں روم ڈور لاک کیا ہی نہیں۔ باتھ روم کا ڈور تو کبھی لاک کرتا ہی نہیں تھا، کیونکہ موسٹلی روم کا ڈور ہی لاک رہتا ہے، لیکن ویسے بند ہی ہوتا ہے باتھ روم کا ڈور۔ میں باتھ روم میں گیا اور سارے کپڑے اتارے اور شاور کو چلا کر نہانے لگا۔ اپنی باڈی پر صابن لگایا۔ یعنی اس وقت میرا دوست آدھی جاگی حالت میں تھا۔ ویسے تو جب فل جاگتا ہے تو وہ 5 یا 8 انچ کا ہوتا ہے، اس ٹائم آدھا اٹھا ہوا تھا اور شاید 5 کا ہوگا اور لٹک رہا تھا۔ میں نے اچھی طرح وجود پر صابن لگایا اور چہرے پر۔ اس کے بعد جب پانی ڈالا تو میرا جسم ٹھنڈتا گیا، فیس پر سے صابن صاف ہوا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو ایک دم جھٹکا کھا گیا کہ باتھ روم کا ڈور تھوڑا سا کھلا تھا اور بھابھی باہر سے چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنی طرف دیکھتا کر ایک دم سے دروازے سے پیچھے ہوئی اور بولی وہ تم آ گئے، میں کپڑے لینے آئی تھی۔ میں نے فوراً آگے ہو کر دروازہ بند کیا اور بولا میں ابھی نہا کر خود لے آتا ہوں نیچے۔ میں بہت ہی زیادہ گھبرا گیا کہ بھابھی نے ایسے دیکھ لیا ہے، لیکن اس وقت تک بھی میرے ذہن میں کوئی غلط خیال نہیں تھا۔ بس پھر میں فٹافٹ نہایا اور نہا کر نیچے گیا تو بھابھی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھا اور ہلکی سمائل دی اور بولی آؤ ہینڈسم۔ مجھے یہ ورڈ انہوں نے پہلی دفعہ ہی بولا تھا۔ میں پزل ہو گیا اور کپڑے انہیں دے کر باہر نکل گیا۔ باہر جا کر سارے راستے یہی سوچتا رہا کہ یہ کیا ہو گیا، اور میں بہت ہی زیادہ پزل ہو رہا تھا۔ خیر میں کچھ دیر مارکیٹ میں گھومتا رہا، پھر جب گھر واپس آیا تو بھابھی ابھی تک ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میں بھی جا کر ان کے پاس بیٹھ گیا اور ٹی وی دیکھنے لگا، اور میں نے بھابھی سے پوچھا کہ ماں نے کب تک آنا ہے؟ وہ بولی شام کو ہی آئیں گی۔ میں پھر اٹھا اور کچن میں جا کر فریج کھول کر کچھ کھانے کے لیے دیکھنے لگا۔ ابھی میں کھڑا ہی ہوا تھا کہ اچانک مجھے اپنی بیک پر کوئی فیل ہوا۔ میں سیدھا ہوا تو بھابھی میرے پیچھے کھڑی تھی۔ اچانک سیدھے ہونے سے میں ان سے ہلکا لگا اور وہ مسکرا رہی تھی اور بولی کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ فوراً ڈور بند کر کے پیچھے ہوا اور بولا کچھ نہیں، کھانے کے لیے کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ بولی کیا کھانا ہے؟ میں بنا دیتی ہوں۔ میں نے کہا کچھ بھی بنا دو اور میرے روم میں دے دینا۔ میں فوراً اپنے روم میں آ گیا۔ دراصل میں بہت ہی زیادہ پزل ہو رہا تھا، کیونکہ بھابھی میرے اتنے نزدیک کبھی بھی نہیں آئی تھی، اور نہ ہی میرے دل میں بھابھی کے لیے کوئی ایسا ویسا خیال تھا۔ خیر کوئی 20-22 منٹ بعد میرے روم میں کھانا لے کر آئیں اور مجھے دیا۔ میں بیڈ پر بیٹھا تھا، کھانا رکھ کر وہ بولی تمہارے پاس کوئی اچھی مووی ہے تو وہ دے دو۔
میں نے کہا وہ سامنے ٹرال میں پڑی ہیں، دیکھ لیں۔ وہ بیٹھ کر دیکھنے لگی۔ اس میں ایک موویز بھی آئی لائک ٹو پلے گیمز اینڈ وائٹ تھنگس۔ وہ لائک ٹو پلے گیمز کو پکڑ کر مجھے دکھاتے ہوئے بولی یہ کیسی ہے؟ میں ایک دم حیران رہ گیا اور بولا وہ یہ آپ کے دیکھنے والی نہیں، آپ کوئی اور لے لو۔ وہ ہنسنے لگی اور بولی نہیں، پوچھا بس ایسے ہی۔ میں نے کہا اچھی ہے، تو وہ لے کر اپنے روم میں چلی گئی۔ اب میں بھابھی کی طرف سے دیے گئے ایک اور جھٹکے کے بارے میں سوچتا رہا۔ بخیر میں نے کھانا ختم کیا اور برتن نیچے رکھنے کے لیے چلا گیا۔ پھر جب واپس آیا تو اپنے روم میں جانے سے پہلے سوچا دیکھوں بھابھی دیکھ رہی ہیں مووی یا نہیں۔ میں نے ان کے روم کا دروازہ کھولا تو وہ آلریڈی کھلا ہی تھا، لاک نہیں تھا۔ میں اندر دیکھا تو ٹی وی پر مووی چل رہی تھی، لیکن بھابھی شاید باتھ روم میں تھی۔ میں تھوڑی دیر سوچتا رہا کہ کیا کروں۔ میں اندر روم میں چلا گیا اور ابھی اندر انٹر ہی ہوا تھا کہ باتھ روم کا ڈور اوپن ہوا اور بھابھی نے تولیہ لپیٹ کر باہر نکلے۔ نہا کر آئی تھی۔ انہیں سالہ میں دیکھ کر میں تو فوراً باہر کی طرف بھاگا اور بھابھی تھوڑا سا گھبرا گئی۔ اپنے روم میں گیا، لیکن اتنے تھوڑے سے ٹائم میں جو نظارہ دیکھا وہ مجھے ریڈی کرنے کے لیے کافی تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بھابھی کے لیے میرے دل میں خیال آیا، اور شاید ایسا ہی کچھ تب ان کے ساتھ ہوا جب انہوں نے مجھے باتھ روم میں نہاتے دیکھا تھا۔ خیر میں کافی پزل تھا اور اپنے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، اور بیٹھے بیٹھے کب سو گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر تقریباً 2 گھنٹے تک میں سوتا رہا، اور پھر مجھے فیل ہوا کہ میرے اندر نام کوئی پکار رہا ہے۔ جیسے ہی مجھے تھوڑا ہوش آئی، لیکن آنکھیں بند ہی تھیں، مجھے اپنے ہتھیار پر کچھ دباؤ فیل ہوا۔ میں نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی اور ساتھ ہی وہ دباؤ یکدم غائب ہوا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو میرے سامنے بھابھی کھڑی تھی، شولڈر سے ہلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی اماں بلا رہی ہے۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور فیس پر تڑپ صاف جھلک رہی تھی۔ وہ مجھے اٹھتا دیکھ کر فوراً باہر گئی۔ میں سوچنے لگا کہ کیا کیا تھا بھابھی نے۔ مزید دیکھیں قسط 2 میں۔